شام کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا نام ہے شیخ علی طنطاوی رحمہ اللہ. بہت عظیم شخصیت تھے. یہ ایک زمانے میں جج بھی رہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ ان کے بارے میں باتیں بھی بتائیں. میں اصل میں جوانی کے عالم میں بڑے انسپائر سے ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ان کو فیصل ایوارڈ بھی ملا تھا اور بلا شبہ انہوں نے بہت کام کیا ادب کے حوالے سے، علم کے حوالے سے. اپنی یادداشتوں کے اندر انہوں نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے. دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر راستے خود تلاش کرتے ہیں، خود بتاتے ہیں کہ یہ راستہ تمہارا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دینی مدرسے کا ایک طالب علم تھا، بڑا شائننگ، بڑا ہوشیار، بڑا چالاک، بڑا محنتی، بڑا قابل. مدرسے کے اندر پڑھتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ استاد نے کہا دیکھو بات سنو، میرے قریب آؤ. قریب آ گیا شاگرد. اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا دنیا دار، ان کا آپ نے محتاج نہیں بننا، ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. خودداری اپنے اندر پیدا کرو اور محنت کرو، مزدوری کرو، کام کرو، اور وہ کام کرو جو تمہارے والد کیا کرتے تھے، اور اس کام کے اندر تقوی اختیار کرنا ہے. تم نے تقوی کو نہیں چھوڑنا. دو باتیں سمجھ آ گئی آپ کو. پہلی بات وہ کام کرنا ہے جو آپ کا والد کرتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کام کے اندر تقوی اختیار کرنا ہے. طالب علم وہاں سے فارغ ہو گیا، اپنے گھر آیا. والد اس کا فوت ہو چکا تھا. والدہ کے پاس آیا، کہنے لگا اماں یہ بتا کہ میرا والد کیا کام کرتا تھا، کیونکہ میرے استاد کا حکم ہے کہ میں نے وہی کام کرنا ہے جو میرا والد کرتا تھا. والدہ نے اس کو ٹالنے کی کوشش کی. بیٹا تمہیں اپنے کام سے غرض، تم پڑھ کے آئے ہو. اس نے کہا نہیں اماں، بات یہ ہے میرے استاد کا حکم ہے کہ کام تم نے وہی کرنا جو میرا والد کرتا تھا. بس مجھ کو بتاؤ میرا والد کیا کرتا تھا. میں تو یتیم ہو گیا تھا چھوٹے عمر میں. جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، حد سے زیادہ اصرار کیا، وہ کہنے لگی بیٹے میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن بات یہ ہے تمہارا باپ جو تھا اس کا پیشہ چوری تھا، وہ چوری کرتا تھا. اس نے کہا اماں ٹھیک ہے، اگر میرا باپ چوری کرتا تھا تو میں بھی چوری کروں گا. اب دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کام جو بھی کرنا ہے والد کا کرنا ہے، لیکن اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر تقوی اختیار کرنا ہے. لو جی اس نے باقاعدہ ٹریننگ لینی شروع کر دی، چابیاں بنوا لی، چوری کیسے کرتے ہیں ان کے پاس چلا گیا. اس نے چوری کے اس نے حربے اختیار، کس طرح جناب علی وہ تالا کیسے کھولتا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک دن وہ تیار ہو گیا. اس نے کہا بھئی اب میں نے ٹریننگ بھی حاصل کر لی ہے، اب میں نے چوری شروع کرنی ہے. اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں چھتیں آپس میں ملی ہوتی تھی. اپنے گھر کی چھت پہ اوپر چڑھا، ساتھ والے گھر میں. تو اس نے کہا یہ ساتھ والا گھر ہے. اس نے کہا نہیں بھائی، یہ ہمسایہ ہے، اور ہمسایہ کا تو بڑا حق ہوتا ہے، اور تقوی کا جو تقاضا وہ یہ ہے کہ ہمسایہ کو کچھ نہیں کہنا. اب وہ اگلے گھر کی طرف گیا. اگلا گھر جو تھا وہ یتیم کا تھا. اس نے کہا نہیں یتیم کے گھر چوری نہیں کرنی، یہ بھی تقوی کے خلاف ہے. اگلے گھر گیا، کوئی نہ کوئی علت، کوئی بیوہ کا گھر، کوئی غریب کا گھر، کوئی مسکین کا گھر. وہ کرتے 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 ایک بڑے گھر میں پہنچ گیا. یہ گھر ایک بڑے تاجر کا تھا، بڑے امیر آدمی کا تھا. اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، اس گھر میں اترتے ہیں. اپنے ساتھ اس نے لالٹین رکھی ہوئی تھی چھوٹی سی. اس گھر کے نیچے اتر گیا. اس نے جا کے اپنے اندازے کے مطابق چابیاں اس کے پاس تھی، اس نے تالا کھولا، اندر داخل ہو گیا. سامنے اس کو تجوری نظر آئی. اس نے کہا ابھی کام بن گیا ہے. اس نے تجوری کو کھولا، دیکھا اس کے اندر مال و متاع بھرا ہوا تھا. اس نے کہا یہ مال و متاع بھرا ہوا ہے، لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا
یہ زکوٰۃ نہیں دیتا. اس نے کہا پہلے چوری تو میں بعد میں کروں گا، لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے بھی حلال مال چاہیے. اس نے کیا کیا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. کرتے کرتے وہ جو تاجر تھا اس کے حسابات اس نے دیکھنے شروع کر دیے. اب اس نے لالٹین جلا لی اور وہ اس نے حسابات اس کے دیکھنے شروع کر دیے. حسابات کو دیکھا تو اس نے معلوم کیا کہ اس شخص نے 6 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی. اب اس کو پتہ نہیں چلا کیا وقت گزرتا چلا گیا حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو. اس نے کہا اچھا فجر کا وقت ہو گیا ہے، اب تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ میں پہلے نماز پڑھوں. وہ گیا سین میں گیا، وہاں پہ کنواں ہوگا یا جو بھی تھا، اس نے بہرحال وضو کیا. وضو کر کے اس نے بلند آواز میں اسے تکبیر کرنی شروع کر دی. اس دوران میں جو گھر کا مالک تھا وہ بھی اٹھ کے آ گیا. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نوجوان وہ گھر میں تکبیر کہہ رہا ہے. اس کے پاس آیا، کہنے لگا تیرا ستیہ ناش ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا بات سن، باتیں بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتا کہ تو نے 6 سال سے زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا باقی باتیں بعد میں، پہلے ایسا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون. خیر جی، اس نے کہا چل وضو کر کے آ. گھر کا مالک جو ہے وہ بیچارہ تھر تھر کانپ رہا ہے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، اس نے ساری تجوری کھولی ہوئی ہے، سارے حسابات جو ایسے نکالے ہوئے ہیں. وہ وضو کر کے آیا، یہ نوجوان اسے کہنے لگا چل تو جماعت کرا. اس نے کہا میں جماعت کیسے کرا، تو کرا. اس نے کہا نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے جو گھر والا ہے نا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ جماعت کرائے. اب وہ بیچارہ کانپ رہا ہے، اس نے جیسے تیسے اس کی جماعت کرائی. جب جماعت ختم ہوئی اس کو تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا مالک کو. اس نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا پہلے یہ بتا کہ تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی. اس نے کہا تو ہے کون؟ اس نے کہا میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میرے استاد نے مجھ کو حکم دیا تھا کہ جو تو نے کام کرنا ہے اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ تقویٰ اختیار کرنا ہے. اس نے اس کی شکل کو دیکھا، صورت کو دیکھا. اس نے کہا تیری داستان کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، میں اچھا حسابات کا ماہر تھا. وہ شخص جو ہے سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا تو بیٹھ میں ابھی آتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. اپنی بیوی کے پاس گیا، اکلوتی اس کی بیٹی تھی. جا کے اس کو کہنے لگا بھلی مانس تو اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بڑی پریشان رہتی تھی، رشتہ اللہ نے تیرے گھر میں بھجوا دیا ہے. اس نے کہا کیا ہے مطلب؟ اس نے کہا یہ بندہ اب یہ دیکھو خوبصورت بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، کیوں نہ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے. اس نے موافقت کر لی. اس کے پاس آیا، اس کو آ کے کہنے لگا تم چوری کیوں کر رہے تھے بھائی؟ اس نے میں چوری اس لیے کر رہا تھا کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اس نے کہا اچھا اگر میں تمہیں اپنے کھانے پینے کا سامان کیا میں تمہیں اپنے کاروبار کے اندر شریک کر لیتا ہوں. اس نے کہا کاروبار کے اندر کیسے شریک کرو گے؟ اس نے کہا میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اس کا رشتہ تمہیں دے دیتا ہوں اور تمہیں اپنی کمپنی کا چیف اکاؤنٹنٹ بنا لیتا ہوں. اگر تمہیں منظور ہے تو اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھجوا دو. عزیزو اس نے موافقت کر لی اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راستے جو ہے کھول دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا ہے. اپنے آپ سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی کہوں گا، ہمیشہ تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کی مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.